دوستو کیسے ہیں؟ افتخار عادل دیپ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نون میم راشد کے تصور انسان پر بات کریں گے۔ نون میم راشد کا اصل نام نذر محمد تھا۔ 1910 میں گجرانوالہ کے ایک قصبے اکال گڑھ میں پیدا ہوئے اور 1975 میں لندن میں انتقال کر گئے۔ جدید اردو نظم کے عظیم معمار نون میم راشد، وہ اپنی فکری سفر میں جس اہم ترین سوال پر غور و فکر کرتے ہیں وہ حقیقت انسان سے متعلق ہے۔ ان کی شاعری میں انسان ایک مرکزی حوالہ ہے، ایک بنیادی حوالہ ہے۔ راشد کی شاعری میں تصور انسان کے حوالے سے سجاد باقر رضوی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ نون میم راشد کی شاعری کا بنیادی موضوع انسان ہے، اور انسان کے حوالے سے ہی وہ فطرت، معاشرت، سیاست، مذہب، کائنات ان سب کو دیکھتے ہیں۔ انسانی زندگی ان کے لیے سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ماورا ان کی کتاب ہے، اس میں شامل تیسری نظم ہی اس خیال کی تائید میں ہے۔ راشد خدا سے انسان کی بے بسی کا گلہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں یہ غریبوں کی دنیا ہے، جاہلوں کی دنیا ہے، مردوں کی، بیماروں کی دنیا ہے، اور ہماری زندگی ایک داستان ہے ناتوانی کی، اور جس کے کردار صرف ہم نہیں بلکہ ہمارا وہ خدا بھی ہے جس کے پاس مسائل انسانی کا کوئی حل نہیں ہے۔ الہی تیری دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں، الہی تیری دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں، غریبوں، جاہلوں، مردوں کی، بیماروں کی دنیا ہے۔ یہ دنیا بے کسوں کی اور لاچاروں کی دنیا ہے۔ گویا راشد تقدیر اور تدبیر ہر دو تصورات کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی سے دور یہ اندوہ پنہاں ہو نہیں سکتا، کسی سے دور یہ اندوہ پنہاں ہو نہیں سکتا، خدا سے بھی علاج درد انسان ہو نہیں سکتا۔ تو راشد کے ہاں اس قدر مجبور انسان کا تصور دراصل اس غلامی کی فضا سے ماخوذ ہے جس میں اہل مشرق اور پھر خصوصاً بر صغیر کے باشندے ایک بے بس اور لاچار زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ تو ماورا کی نظموں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو راشد کے ہاں انسان بر صغیر کے اس غلام فرد کا عکس ہے جس کے پاس مصائب کا علاج تو نہیں، لیکن وہ زندگی سے فرار حاصل کر کے رقص، نشہ یا جنسی عمل جیسی پناگاہیں ضرور تلاشتا ہے، اور یہ جز وقتی سہارے بھی جب اسے کوئی مسرت بہم نہیں پہنچاتے تو پھر وہ زندگی کے خاتمے کا آخری فیصلہ کر لیتا ہے۔ میرا عزم آخری یہ ہے کہ میں کود جاؤں ساتویں منزل سے آج۔ تو ماورا کی نظموں میں جس نوع کا کرب اور اعصاب زدگی دکھائی دیتی ہے، ان کی ایک اور کتاب ہے ایران میں اجنبی، اس کے اوراق میں اس کی نوعیت قدر مختلف ہے۔ یہاں مورد الزام خدا کی وہ بے بسی نہیں جو ماورا کی نظم انسان میں ہے، بلکہ ایران میں اجنبی، اس میں مورد الزام خدا کی دو متضاد حیثیتیں ہیں۔ شاعر کے نزدیک باشندگان مشرق کی محرومیوں کا سبب یہ نہیں کہ خدا کے پاس علاج درد انسان نہیں، بلکہ وہ چارہ گری کے، یعنی خدا چارہ گری کے سارے وسائل مغرب کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ راشد صاحب لکھتے ہیں، نہیں دریچے کے باہر تو جھانکو، خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے، اسی ساحر بے نشاں کا جو مغرب کا آقا تھا، مشرق کا آقا نہیں تھا۔ تو راشد کی نظم اس کے تصور انسان کے سلسلے میں یوں بھی اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں پہلی بار اس فرد نو کے خد و خال واضح ہوتے ہیں، اس نئے دور کے انسان کے خد و خال واضح ہوتے ہیں جس کے خواب شاعر کے تخلیقی آدرش کا حصہ ہیں۔ یہی ہے نئے دور کا پرتو اولیں بھی، اٹھو اور ہم بھی زمانے کی تازہ ولادت کے اس جشن میں مل کے دھومیں مچائیں۔ یہی ہے نئے دور کا پرتو اولیں بھی، اٹھو اور ہم بھی زمانے کی تازہ ولادت کے اس جشن میں مل کے دھومیں مچائیں، شعاؤں کے طوفان میں بے محابہ نہائیں۔ اس انسان کی پہلی صفت، یعنی نئے دور کے انسان کی پہلی صفت وہ خود اعتمادی ہے، جس کے ہوتے ہوئے اسے کسی وہابی تخلیقی طاقت پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔
عقیل احمد صدیقی کے بقول خدا کی موت انسان کی اس آخری پناہ گاہ کی موت ہے جس کے بعد ہر شخص کو اپنا راستہ خود منتخب کرنا ہے اور کامیابی و ناکامی کی ساری ذمہ داریاں خود اٹھانی ہیں۔ نون راشد اپنے چار سو غیر تخلیقی رویے اور توہمات پر ایمان رکھنے والے افراد پر مشتمل معاشرے سے سخت نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف فرسودہ اقدار کی اس زنجیر نے بھی افراد کو بے دست و پا کیا ہوا ہے جو سیاسی اور مذہبی پیشواؤں نے صدیوں سے پہنا رکھی ہے۔ راشد کے نزدیک مشرق کی اقدار اس قدر بنجر ہو چکی ہیں کہ ان کی تخلیقی بالادگی کی توقع بے سود ہے۔ ایران میں اجنبی جو ان کی کتاب ہے اس میں راشد کے طنز کا ہدف خدا نہیں بلکہ غیر تخلیقی رویے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی نظم صبا ویراں ایک اہم نظم ہے جس میں تخلیقی ماحول کی تراجی کا ماتم کیا گیا ہے۔ راشد کے نزدیک تخلیقی قوت انسانی ذات کا حصہ نہیں بلکہ خود انسانی ذات ہے۔ اپنی نظم خود سے ہم دور نکل آئے، اس میں وہ خود سے دوری کی بات کرتے ہیں جو دراصل تخلیقی قوت سے دوری ہے، تخلیقی قوت سے بعد ہے۔ ہم کہ اب میں سے بہت دور نکل آئے ہیں، دور اس وادی سے ایک منزل بے نام بھی ہے، کروٹیں لیتے ہیں جس منزل میں عشق گم گشتہ کے افسانوں کے خواب، ولولوں کے وہ حیولے ہیں جہاں جن کی حسرت میں تھے نقاش ملول، جن میں افکار کے کوہساروں کی روحیں سرور و بستہ ہیں، اولین نقش ہیں ارمانوں کے آوارہ پرندوں کے جہاں خواہشوں اور امیدوں کے جنی اپنی ہی ذات کے ہم سائے ہیں، آج ہم خود سے بہت دور نکل آئے ہیں، آج ہم خود سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ تخلیقی رویدگی کے عمل میں یعنی تخلیق کے اثر نو پیدا ہونے کے عمل میں رکاوٹ کا ایک سبب اہل مشرق کا ماضی میں کھویا رہنا بھی ہے۔ راشد کے نزدیک عظمت رفتہ کے خواب دراصل یک نشہ یا غنودگی ہیں جو حقیقت کا ادراک نہیں کرنے دیتے، جو ہمیں سچائی کا ادراک نہیں کرنے دیتے، حقیقتوں کا ادراک نہیں کرنے دیتے۔ ایران میں اجنبی میں شامل آزاد نظم ہے تماشا گہے لال ازار۔ اس کے حوالے سے نون راشد اپنے ایک مصاحبہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری نجات اپنے شاندار ماضی کی یادوں میں نہیں بلکہ آدم نو کے خواب میں ہے جس کے ہاتھوں نئے ایشیا کی تعمیر ہو سکے۔ راشد کا یہ بیان قدر حساس نوعیت کا ہے۔ اہل مشرق خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے عظمت رفتہ کا احساس ایک بڑا نفسیاتی سہارا رہا ہے۔ اسلاف پر عز و ناز لمحے حال میں ایک ایسے عجیب تفاخر کا باعث بنا ہے جس سے ایک طرف بے عملی نے جنم لیا ہے تو دوسری طرف ہر نئے خیال کی تردید افراد کی فطرت کا حصہ بن گئی ہے۔ مگر اب ہمارے نئے خواب قابو سے ماضی نہیں ہیں، مگر اب ہمارے نئے خواب قابو سے ماضی نہیں ہیں، ہمارے نئے خواب ہیں آدم نو کے خواب، جہان تگودو کے خواب، جہان تگودو مدائن نہیں، کاخ فغفور و کسرا نہیں، یہ اس آدم نو کا ماوا نہیں، نئی بستیاں اور نئے شہریار، تماشا گہے لال ازار۔ یہ نقطۂ آغاز ہے اس سفر کا جہاں سے راشد آدم نو کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ وہ موجود سے نامطمئن ہو کر انسان کو ایک بڑے سوال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی مساوات میں انسان تو ایک گمشدہ ہنسی کی طرح ہے جس کی قیمت ہمیں معلوم نہیں۔ شعر ہو یا فن گویا سب اسی قیمت کو دریافت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اس گمشدہ اگرچہ اس تحرک کی بیداری کے لیے ان کے ہاں کوئی انقلابی یا مبلغانہ نظم نہیں ہے اور نہ ہی نون راشد کا یہ شعری مزاج رہا ہے، لیکن بے عمل اور سست عناصر پر ان کا طنز اتنا گہرا ہے کہ بین السطور جہد و عمل کا پیغام واضح سنائی دیتا ہے، انقلاب کا پیغام واضح سنائی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم پر محض طاری ہو گیا ہے، ہم نے کسی سائے جگردوز سے حاصل نہیں کیا، ہم ایک سلبی زندگی پر مطمئن ہیں اور انحطاط کی سب سے بڑی دلیل یہی سلبی زندگی ہے۔ راشد ایسی سلبی زندگی اور تخلیقی رویوں سے عاری لوگوں کا تعارف موت سے کراتے ہیں کہ اب ایسے بنجر لوگ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں اجل ان سے مل،
اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل نہ اہل صلاۃ اور نہ اہل شراب، نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب، نہ اہل کتاب، نہ اہل صلاۃ اور نہ اہل شراب، نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب، نہ اہل کتاب، نہ اہل کتاب اور نہ اہل مشین، نہ اہل خلا اور نہ اہل زمین، فقط بے یقین۔ اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مل۔ بڑھو تم بھی آگے بڑھو، اجل سے ملو، بڑھو نو تونگر گداؤ، نہ کشکول دریا دریو زگردی چھپاؤ، تمہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں، تمہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں، اجل سے ہنسو اور اجل کو ہنساؤ۔ بڑھو بندگان زمانہ، بڑھو بندگان درم، اجل یہ سب انسان منفی ہیں، اجل یہ سب انسان منفی ہیں، منفی زیادہ ہیں انسان کم، ہو ان پر نگاہ کرم۔ اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل نہ اہل صلاۃ اور نہ اہل شراب۔ تو نون راشد نے ایک ایسے انسان کا تصور دیا جس کے مسائل عالمی نوعیت کے ہیں، وہ پوری بنی نوع انسان کے جملہ تضادات کے خلاف نبرد آزما ہے اور استحصالی قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ یہ انسان انسانیت کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی ہر دیوار کو زمین بوس کر دینا چاہتا ہے اور ہر اس تصور کا ابطال کرتا ہے جو انسانوں کے درمیان بود پیدا کرے، دوری پیدا کرے۔ اس انسان کے نزدیک رنگ، نسل، مذہب اور وطن کی بنیاد پر امتیازات درست نہیں، کیونکہ یہ تصورات تو غیر تخلیقی رویوں کے حامل انسانوں نے رواج دیے ہیں، ورنہ تمام انسان مساوی ہیں۔ یہی وہ تصور ہے جو نون راشد کے نزدیک آزادی کامل کا خواب ہے، اور راشد کا نیا انسان اسی تصور کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ نون راشد نے اسی عالمی انسان کے خواب دیکھے ہیں جو انسان کو رنگ، نسل اور قومیت کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرے۔ اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، وہ خواب ہیں آزادی کامل کے نئے خواب، ہر سایہ جگر دوز کے حاصل کے نئے خواب، آدم کی ولادت کے نئے جشن پہ لہرات جلاجل کے نئے خواب، اس خاک کی سطوت کے منازل کے نئے خواب، یا سینہ گیتی میں نئے دل کے نئے خواب، اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ کرۂ ارض پر فرد کی کلی آزادی کے خواب کی تمثالیں راشد کی جن نظموں میں دکھائی دیتی ہیں، ان میں زندگی سے ڈرتے ہو، بوئے آدم زاد اور نیا آدمی نمایاں ہے۔ زندگی سے ڈرتے ہو میں راشد نئے انسان کی آمد پر اس تیقن کا اظہار کرتے ہیں کہ اب آزادی اور تخلیقی رویوں کو کوئی نہیں دبا سکے گا، بنجر ذہن شکست سے دوچار ہوں گے اور انسانیت حقیقی مسرتوں سے ہمکنار ہوگی۔ تخلیق کی روشنی انسان کے باطن میں موجود تاریکی کو ختم کر دے گی۔ یہ شب زبابندی رہے خدا بندی، تم مگر یہ کیا جانو، یہ شب زبابندی رہے خدا بندی، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے آس جاگ اٹھتے ہیں، لب اگر نہیں ہلتے آس جاگ اٹھتے ہیں، رات کا نشان بن کر، نور کی زباں بن کر، صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا، پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہام انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لب کے، ایک نیا جنوں لب کے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی اسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔